اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت و عقیدت سے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار سید کائنات سرور کائنات شان کائنات جان کائنات حسن کائنات کمال کائنات بہار کائنات محبوب کائنات محبوب رب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات زینت بزم کائنات سبب تخلیق کائنات سبب وجود کائنات راحت کائنات رونق کائنات روح کائنات خوشبو کائنات تاجدار کائنات مختار کائنات سید الابرار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین، گلدستہ علماء، عالی مرتبت ذی وقار عزتوں کی مسند پہ تشریف فرما، اہل سنت کے سروں کا تاج، علماء کا رفیق، بالخصوص خانوادہ رسول کے چشم و چراغ، جتنے بھی عظیم المرتبت سادات کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں و دیگر عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں برادر محترم محمد اکبر اتاری صاحب ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ اتنے زیادہ علماء ذی وقار اور بالخصوص پھر سادات کرام کی زیارت کے لیے مجھے موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محسن وال کے علماء کو اسی طرح باہمی اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان علماء ذی وقار کا سایہ رحمت اہل سنت کے سروں پہ، ان کے بچوں کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت مزید استقامت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت میں مزید جد و جہد کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ چند باتیں، چونکہ عنوانات دو ہیں، ایک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرا بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف، تو میں چند باتیں دونوں عنوانات پہ عرض کروں گا، اور میں بنیادی طور پہ عرض کروں بالخصوص سامعین سے، علماء تو میرے سروں کا تاج ہیں، اور بالخصوص میں سادات کرام کی موجودگی میں یہاں پہ بیٹھا رہا، یہ میری مجبوری، ورنہ سادات کرام کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ مسند پہ تشریف رکھیں اور اوپر وہ بیٹھیں، لیکن چونکہ یہ خطاب کی ایک مجبوری اور پھر میزبانی محفل کی طرف سے حکم ہوا کہ میں بیٹھا رہا۔ ابتدائی گفتگو میں عرض کروں کہ میں بنیادی طور پہ ایک عاشق مزاج بندہ ہوں۔ کوشش ہوتی ہے جہاں پہ محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہو، جتنے بھی دیوانے بیٹھے ہوں ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں، اور لفظ سبحان اللہ کی گونج ایسے ان کی زبانوں سے نکلے کہ در و دیوار بھی پکاریں باقی رسول اللہ کے دیوانے آئے بیٹھے۔ یہ مجھے برادر محترم محمد اکبر اتاری صاحب وہاں پہ جب ہم بیٹھے گھر میں، تو مجھے مولانا محمد خضر حیات چشتی صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، میرا دل خوش ہوا۔ دیگر علماء ذی وقار بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن آپ نے مزہ نہیں کروایا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی، اگر تھوڑا سا
سے لے کے آخر تک سبحان اللہ کی داد آپ نے دینی ہے۔ جو بندہ میرے رسول کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کے چہرے پہ نور پیدا فرما دے۔ جو بندہ میرے حبیب کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما دے۔ اور جو بندہ میرے رسول کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے، ایک دفعہ درود پڑھنے کا صدقہ اللہ 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ میرے کریم نبی کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ میرے لجپال نبی کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے، اللہ اس کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ، ایک فائدہ درود پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ جو بندہ سرکاری نوکر بن کے درود پڑھے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی قیامت تک اس کی بخشش کی دعا فرمایا کرتے ہیں۔ سرکاری نوکر بن کے امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ سند المحدثین فرمایا ان کو، ان کے علماء، ان کے دور کے علماء نے کتاب لکھی القول البدی، ساری کی ساری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام پڑھنے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور جانے جانا سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرما رکھا ہے جس کا سر 7 آسمانوں سے اوپر، جس کے پاؤں 7 زمینوں سے نیچے، اور فرمایا ایک پر کھولے مشرق کا سارا ایریا کور، دوسرا پر وہ فرشتہ کھولے مغرب کا سارا ایریا کور۔ میرے حبیب فرماتے ہیں اس فرشتے کو عرش والے رب نے صرف ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ عرض کی گئی بندہ نواز حکم فرمائیے وہ مقصد کیا ہے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی میری ذات پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے وہ نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی حضور ارشاد فرمائیے جب وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگا کے باہر آتا ہے، آ کے اپنی نوری پروں کو جھاڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ اپنے نوری پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے نوری پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک نوری فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کے کلیجے ٹھریں گے جناب، محبوب کریم سے پوچھا گیا حضور وہ جو لاکھوں کی تعداد میں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے حبیب فرماتے ہیں جس میرے غلام نے ایک دفعہ محبت کے ساتھ مجھ محمد کی ذات پہ درود پڑا ہوتا ہے، اللہ ان لاکھوں فرشتوں کو فرماتا ہے ڈیوٹی کوئی اور نہیں، بس میرے حبیب کے اس دعانے کی قیامت تک بخشش کی دعا کرنا تمہارا کام ہے۔ اچھا سادات کرام بیٹھے، میں عرض کروں جب پہلی دفعہ میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی میرے ذہن میں خیال آیا، خیال آپ کی سماعتوں کی نظر، میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج کل لوگ سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کچھ لینا دینا بھی پڑے تو خیال نہیں کرتے حضور کا دین کیا کہتا ہے، محبوب کریم کا اسوہ نور کیا کہتا ہے، کوئی خیال نہیں، لینا دینا بھی کر لیتے ہیں، ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے کر کے کچھ لے دے بھی لیتے ہیں، خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں سرکاری نوکر کی وقت بڑی ہے۔ پوچھا گیا جی وقت کیا ہے؟ کہا جی جیسے جیسے گریڈ اپ ہوگا سیلری زیادہ ملے گی، آہستہ آہستہ رہنے کو اچھا گھر بھی حکومت کی طرف سے ملے گا، آہستہ آہستہ گاڑی بنگلہ بھی اچھا مل جائے گا، پھر جب ریٹائر ہو جائیں گے بعد میں پینشن بھی ملتے رہے گی۔ یعنی بندے سرکاری نوکری کو اہمیت اس وجہ سے دیتے ہیں کہ بعد میں بھی مرنے کے دم تک یہ حکومت یہ سرکار ساتھ دیتی ہے۔ میں نے کہا واہ واہ حضور آپ کے قدموں سے لگی مٹی کے قربان کہ آپ کے غلاموں میں سے جو دنیا کی سرکار کا نوکر بنے، دنیا کی سرکار اسے قبر کی دیوار تک سہارا دیتی ہے، اور جو میری سرکار کا نوکر بن جاتا ہے وہ مدینے والے قیامت تک فرشتوں سے بخشش کروایا کرتے ہیں، وہ قیامت تک فرشتوں سے بخشش کی دعائیں کروایا کرتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ میرے رسول کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے، مجلس رسول لگی ہے، دیوانوں کا ہجوم ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ادب سے سلام محبت پیش کرنے حضور نبی احمد کو آ رہے ہیں، ہوائیں بھی جھک جھک کے سلام محبت پیش فرما رہے ہیں، کہیں مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے جبریل بھی اجازت مانگ رہے ہیں، اور کہیں آس پاس مسجد نبوی کے جو درخت ہیں وہ بھی جھکے ہوئے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرش کی بندہ نواز فرمائیے تو صحیح، میدان محشر میں
حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر بندہ موجود ہوگا، آپ کے قریب اس وقت کون سا انسان ہوگا؟ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا میرے دیوانوں سنو، کل قیامت والے دن مجھ محمد کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں رہ کے میری ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ آپ دیوانوں کی محفل میں بیٹھے کبھی پوچھیں صوفیاء سے کہ حضور کے قرب کی وقت کیا ہے؟ ہمارے علماء فرما کے گئے، اور بالخصوص میرے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی۔ اس گلی سے مراد ہے رسول اللہ کا در نور۔ فرمایا کرتے تھے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے آقا تیری دیوار کی طرف۔ آئیں قرب رسول کی بات عرض کروں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں، نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مسلم صحیح مسلم میں روایت ذکر فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے شرح مرقات میں ذکر فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کے یہ وہ مبارک صحابی ہیں جن کی ڈیوٹی بڑی خوبصورت، وظیفہ بڑا خوبصورت، کارنامہ بڑا خوبصورت سر انجام دیتے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ لوگ نیند کی آغوش میں مزے کی نیند سوئے ہوتے، اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سونے نہ دیتی، عشق بستر پہ لیٹنے نہیں دیتا تھا۔ تہجد کے وقت لوگ سوئے پڑے ہوتے اور ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آگے رسول اللہ کے لیے مصلی نور بچھاتے، محبوب کریم کے لیے پانی لاتے، پھر ید اللہ والے ہاتھوں سے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی ڈالتے، اللہ کے نبی وضو فرمایا کرتے، عرصہ دراز سے یہ خدمت سر انجام دیتے رہے، یہ وظیفہ کرتے رہے، بلا ناغہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور پھر جو میرے نبی سے وفا کرے مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ وہ ولی کی زبان مبارک سے جملے نکلے ہوئے ہیں، مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام سے جو بندہ وفا کر جائے اور پھر مالک اسے تنہا چھوڑ دیں، یہ ہو کوئی نہیں سکتا۔ عرصہ دراز سے خدمت سر انجام دیتے رہے، ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، مصلی بچھایا، پانی لے کے آئے، ید اللہ والے ہاتھوں پہ پانی ڈالا۔ امام مسلم فرماتے ہیں حضور نبی رحمت مصلی نور پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی نور پہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے دیکھا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کی طرف اور ارشاد فرمایا، یا ربیعہ بڑی مدت ہوئی ہے خدمت کرتے ہوئے، بڑا عرصہ گزر گیا یہ وظیفہ کرتے ہوئے، سل ربیعہ آج تیرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگنا تیرا کام ہے، جھولی بھر کے بھیجنا مجھ محمد عربی کا کام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں جناب، سل سیغہ امر بولا، اور پھر بولا بھی مطلق، مقید نہیں، فرمایا تو جو بھی مانگے گا میں محمد جھولی بھر کے بھیجوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا نبی کچھ دے نہیں سکتا، اور یہاں پہ تو لوگ اندھیرے میں، پیر وارث صاحب بھی بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، تے جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں، تے جڑے محرم راز حقیقت آندے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا گیا نبی کچھ دے نہیں سکتا، ان کے دینے کا انداز میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب وہ بھیک دینے سرے کوئے گدایا آئے، جب وہ بھیک دینے سرے کوئے گدایا آئے، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو، اور وہ میرے امام فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کہیں فرمایا گیا ملتا نہیں ہے کیا کیا تیرے در سے، ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ان کے دینے کا انداز کریمانہ کیا خوب ہے، بڑے خوبصورت انداز میں کہا گیا، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے چاہیے دو عالم وہ امیدوار آئے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے عطا کرنے کا انداز تو کیا ہی خوب، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی جنگ ہو گئی حاتم طائی کے قبیلے کے ساتھ، اللہ رب العزت نے محبوب کے غلاموں کو فتح یاب فرمایا،
محبوب کریم علیہ السلام کے غلام فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں. حاتم طائی کے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب ان قیدیوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ان قیدیوں کی لائن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اٹھی. دیکھا ایک بیٹی بھی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں. میلاد منانے والوں، میلاد والے نبی کی سیرت بھی دیکھیے. محبوب کریم علیہ السلام نے ساتھ بیٹھے غلام کو فرمایا بیٹی آ رہی ہے، اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری، مزمل والی چادر اتار کے فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر کو ڈھانپ کے آؤ. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں بندہ نواز کافر کی بیٹی ہے، تازہ جنگ ہوئی، ہمارے بندے بھی زخمی ہوئے. میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام ہے تو بیٹی نہ، بھلا کافر کی صحیح بھلا دشمن کی صحیح ہے تو بیٹی نہ. چادر رحمت سر پہ ڈال دی گئی. محدثین فرماتے ہیں اس بیٹی کو پروٹوکول یہ ملا، حاتم طائی کی بیٹی، اعزاز یہ ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حجرہ نور میں رہنے کی اجازت دے دی جس حجرہ نور میں شہزادی کونین بنت رسول سیدہ طیبہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمایا کرتی تھی. جب 2-4 دن گزرے گھل مل گئی نا حاتم طائی کی بیٹی شہزادی کونین سے، کہنے لگی شہزادی اگر مناسب سمجھیں تو بتاؤں نا میرے بابا کتنے بڑے سخی ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں حاتم طائی کے محل کے 7 دروازے، ایک روایت کے مطابق 8 کا بھی ذکر کیا گیا. اور یہ بڑا شخص امیر بھی تھا، سخی بھی تھا، لوگوں کے لیے فقیروں کے لیے اپنے در کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا. حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے شہزادی اگر مناسب سمجھیں تو بتاؤں نا میرے بابا کتنے سخی ہیں. فرمایا کہو. کہنے لگی میرے بابا کی سخاوت کا عالم یہ ہے فقیر پہلے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے. میرے بابا جان بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، اس کی خالی جولی میں خیر ڈال دیتے ہیں. وہ فقیر فوری دوسرے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے. میرے بابا دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں یہ وہی فقیر ہے جسے پچھلے دروازے سے نوازا گیا. میرے بابا نہیں کرتے لیکن پھر بھی اس کی جولی میں خیر ڈالتے ہیں. وہی فقیر تیسرے دروازے پہ آتا ہے، وہی فقیر چوتھے، حتیٰ کہ 7 دروازوں پہ ایک ہی وقت میں جاتا ہے. میرے بابا اسے خالی نہیں موڑتے، 7 دروازوں سے بھیک دے کے بھیجتے ہیں. میرے بابا اتنے بڑے سخی ہیں. اب سامنے بھی بنت رسول بیٹھی ہیں، شہزادی کونین بیٹھی ہیں، شیر خدا و شیر مصطفیٰ کی زوجہ بیٹھی ہیں، حسنین کریمین شاہ سوار کربلا کی والدہ بیٹھی ہیں. مسکرا کے فرماتی ہیں حاتم طائی کی بیٹی تو نے تو بتا دیا تیرا باپ کتنا سخی ہے، اب میں نہ بتاؤں میرے بابا محمد کتنے بڑے سخی ہیں. حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے شہزادی لب کشائی فرمائیے، حکم فرمائیے. فرمایا بس سادہ سا سوال ہے مجھے بتاؤ تیرے باپ کے محل کے 7 دروازوں سے مانگنے والا بندہ دوسرے دن بھی بھیک لینے آتا ہے؟ کہا جی شہزادی دوسرے دن بھی آتا ہے، میرے بابا اسے پھر نوازتے ہیں. فرمایا سن تیرے باپ کے محل کے 7 دروازے مانگنے والا بندہ بیکاری ہی رہتا ہے، میرے بابا محمد کے در کا دروازہ صرف ایک جو ایک دفعہ کے جھولی پھیلا لے، میرے بابا اس کی جھولی میں خیر ڈال دے، پھر وہ بیکاری نہیں رہتا، زمانے کا سلطان بن جایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سخاوت مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ. فرمایا پھر وہ بیکاری نہیں رہتا، پھر وہ زمانے کا سلطان. آئے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بھی مدح خان رسول کی لائن میں قلم اٹھایا اور فرمایا یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے. بادشاہوں کے در سے مانگنے والا بیکاری ہی رہتا ہے، دوسرے دن پھر بھیک مانگنے آتا ہے. یہ میرے کریم رسول کا در ہے، یہ میرے کریم رسول کا در. اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا جس نے لکھا کہ نبی کچھ دے نہیں سکتا. اعظم چشتی کہتا ہے محبوبہ تے نقطہ چینیاں جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار جتاندا. سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑے فرماندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. میرے کریم نبی فرمایا یہ سرکار کا در ہے، تیرے شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں، کیا کچھ کیا دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. اور پھر میرے نبی رحمت کی بارگاہ میں مانگنے والا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب میرے نبی اسے نوازتے ہیں تو جھولی پکڑ کے کہتا ہے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں سے.
حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کھڑے ہیں جی حضور کے سامنے، اور محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سل ربیعہ، فرمایا ربیعہ مانگیے، مانگنا آپ کا کام ہے، جھولی بھر کے بھیجنا مجھ محمد عربی کا کام ہے۔ اچھا یار یہ تو بات رہی نہ دور، محبوب کریم علیہ السلام ظاہری حیات مبارکہ میں موجود ہیں اور تہجد کا وقت ہے، رسول اللہ کے صحابی حضور کے سامنے ہیں، اور وہ صحابی اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار بھی کر رہے تھے۔ آئیں ذرا امام طبرانی کو بھی اٹھائیں، المعجم الکبیر میں لکھتے ہیں یہاں پہ صرف مال و دولت کی بات نہیں، بلکہ کوئی کالا آیا اور آ کے کہتا ہے حضور رنگ چٹا چاہیے، میرے نبی نے رنگت کالی کو تبدیل کر کے رنگ چٹا عطا فرما دیا تھا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث مبارکہ کی، فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز عصر پڑھی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کے دل مبارک میں خیال آیا آج سیر ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام کو فرمایا آؤ نہ ذرا سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایک جنگل کی طرف چلے گئے، چٹیل میدان کی طرف چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری ڈیوٹی تھی اس دن کہ میں حضور سے آگے آگے پہرے داری کے لیے چلوں۔ فرماتے ہیں میں آگے آگے چل رہا تھا، ایک درخت کے نیچے ایک کالے رنگ کا حبشی نسل یہودی شخص بکریاں چلا رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا نا تو مجھے وہ دیکھ کے کہنے لگا یہ جس شخص کو بڑے پروٹوکول سے تم لے کے آ رہے ہو یہ کس ملک کا بادشاہ ہے، کہاں کا بادشاہ ہے، کس قبیلے کا سردار ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے کہا یہ بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے بھی سردار بن کے تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بادشاہ کوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے لگتے ہاتھوں دعوت بھی پیش کر دی اور میں نے کہا کلمہ پڑھ لے قبر بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ کہنے لگا بات سچی ہے دنیا سنورے گی؟ فرمایا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں حضور نبی رحمت کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اللہ رب العزت تیری دنیا سنوارے گا، قبر سنوارے گا، آخرت سنوارے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس نے اپنی بکریاں وہیں پہ چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ محبوب کریم ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہتے وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بتلاؤ کیا شرط ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا حضور رنگ کا کالا ہوں، حبشی النسل ہوں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، عرب کے لوگ نہ کالی رنگت کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، عزت کی نگاہ سے دیکھنا تو دور اپنے قریب نہیں بٹھاتے اس وجہ سے کہ رنگ کا کالا ہے۔ حضور کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بنوں گا، شرط اتنی ہے کالے رنگ کو سفید رنگ میں تبدیل فرما دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماؤں کے رحموں میں صورتیں تو رب بناتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کچھ دے نہیں سکتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ میں نے کہا دیتا اللہ ہی ہے لیکن دیتا انہی کے وسیلے سے ہے، دیتا اللہ ہی ہے لیکن دیتا انہی کے وسیلے سے ہے۔ محبوب کریم سے عرض کیا گیا حضور رنگ کی سیاہی کو سفیدی میں بدلیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں مختار کل نبی کو ہم جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن تجسس ہوا، دل کی تاریں ایک دفعہ ہلی، ذہن میں وہم و گمان پیدا ہونے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کریم نبی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اللہ کے نبی نے یوں دامن رحمت کھولا اور اس حبشی النسل شخص کو فرمایا آجا مجھ محمد کے سینے سے لگ جا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں اس دن بڑا رش کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا واہ تیرے مقدر پہ قربان، کلمہ بھی تو نے پڑھا نہیں اور محمد عربی کے سینے سے لگنا نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ کے جب وہ سینے سے لگا نا، وہ سینہ نور کا گنجینہ جس پہ اللہ کی نور کی معرفت کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، وہ سینہ جو اللہ کی معرفت کا مرکز تھا، محبوب کریم علیہ السلام کے جب سینے سے لگا، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ کے اوپر جو کالی کملی تھی، جو چادر مبارک تھی مزمل والی، مدثر والی، کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے وہ اپنے سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک اوڑی اور اس یہودی حبشی النسل شخص کو بھی اس چادر کے دائرے میں لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب دونوں کے اوپر چادر آ گئی حضور نبی رحمت اور اس یہودی کے اوپر، پھر اللہ کے رسول گھومنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ حضور کدھر ہے اور وہ یہودی شخص کدھر ہے۔ کہتے ہیں کچھ لمحات گزرے، دل کی دھڑکن تیز تھی، دل کی تاریں ہل رہی تھی کہ ہوگا کیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام طبرانی نے لفظ لکھے، فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، او لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے جب چادر میں اوڑا تھا، کالے رنگ کا حبشی النسل تھا، جب اللہ کے رسول نے چادر کو کھولا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بچہ حاضر ہوا، اماں جی بچہ لے کے حاضر ہوئی اور کہتی ہیں حضور میرا ایک ہی ایک پتر ہے، بولتا کوئی نہیں، عمر بھی بابا ہو گئی ہے، بولتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو اللہ جزا دے گا۔ کہا حضور صبر بڑی دیر سے کر رہی ہوں، آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، ہاتھ اٹھائیے نا، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھے گا اور اللہ واپس خالی نہیں موڑے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اللہ کے رسول نے اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آیا تھا تو گنگا تھا، واپس جاتے ہوئے فصیح عربی بولتے ہوئے کہہ رہا تھا محمد عربی کے در سے خالی جھولی لے کے آیا تھا، بھر کے واپس جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، میں ہاتھ کر کے چھل دے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں جی، تہجد کا وقت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ نور پہ، سامنے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور فرما رہے ہیں سال ربیہ، ربیہ مانگیے، جو بھی مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ میں قربان جی حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کے قدموں سے لگے پاکیزہ زروں کو بھی اس کے رسول سکھا گئے اور بتا گئے کہ کبھی حضور آئیں نا خواب میں اور کہیں کہ کیا چاہیے تو کہیں تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری خدائی۔ محبوب کریم علیہ السلام سامنے ہیں اور فرمایا سال ربیہ مانگیے، کیا مانگنا ہے؟ ملا علی قاری نے لفظ لکھے ہیں، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اچھا یار ذہن میں کیا آیا؟ جنت مانگی ہوگی، مال مانگا ہوگا، دولت مانگی ہوگی، شہرت مانگی ہوگی، عزت مانگی ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ عرض کرتے ہیں اسألوکا مرافقہ فی الجنہ، حضور بس ادنا سی گزارش یہ ہے، دل کے کونے کونے میں یہی چاہت انگڑائی لے رہی ہے، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، اگر اللہ جنت نصیب کرے تو آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور محبوب کریم نے پھر ارشاد فرمایا ربیہ بن کعب اور مانگیے اور کچھ۔ ملا علی قاری نے لفظ لکھے کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی آگے سے لا 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 کہتے ہوئے پیر نصیر الدین نصیر بولے، فرماتے ہیں پھر حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے جولی پکڑ کے کہا تو ہوگا جولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے؟ ارے وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ وہ ہے جہاں پہ آنے والا بندہ اور پھر جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے نا جناب، آپ میں سے میری نگاہ جس بھی شخص کے چہرے پہ جا رہی ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، ثواب کیا ہے؟ خانوادہ رسول سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں، میرے پاس منہ مبارک ہیں، ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی علامت بتائیے کہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ واقعی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے خانوادے سے، حضور کی آل میں سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا فرمایا مجھے اس شخص کے گھر لے چلو۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے، فرمایا کدھر ہیں منہ مبارک جنہیں تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں؟ اس نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ محدثین فرماتے ہیں تاریخ لکھی گئی کہ اس میں 7 مبارک بال تھے جن کے بارے میں وہ نسبت کر رہا تھا حضور نبی رحمت کے بالوں کی طرف، کہتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں۔ تو حضرت امام باقر سے وہ 7 جو آیا سائل بن کے گیا تھا، کہنے لگا حضور کیا علامت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں؟ آپ نے یوں ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کر کے فرمانے لگے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام لکھتے ہیں امام باقر یوں پڑھ رہے تھے، ان 7 بالوں میں سے 4 بال کھڑے ہو کے جھومنے لگ گئے تھے۔ جن کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ ہمیشہ تر و تازہ ہی رہا کرتے ہیں۔
اچھا یار، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی سورج نکلتا تھا، سورج بھی نکلتا۔ حقیقت یہ ہے محبوب کے دیوانوں، اس کائنات میں روشنی تبھی ہوئی جب اللہ کے نبی محمد عربی نے قدم رنجا فرمایا تھا۔ اور یہ جذباتی بات نہیں، بلکہ آپ اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے۔ محدثین نے کتابیں بھری اس بات پہ۔ حضرت ام عثمان فرماتی ہیں میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں بیٹھی تھی جب رسول اللہ کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا۔ فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے وہ بالکل قریب آ رہے تھے، چاند بھی زمین کے بالکل قریب آ رہا تھا، ان کی روشنائیاں بھی بڑھا دی گئی تھی، ہواؤں کے اندر بھی خوشبو پھیل گئی تھی، فضائیں بھی معطر ہو چکی تھی، گھر میں جو درخت تھے وہ بھی جھک کر سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے جیسے وقت ولادت قریب آتا گیا فضاؤں میں خوشبو بڑھتی گئی، حتیٰ کہ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، فرماتی ہیں پھر میرے بدن نور سے ایسا نور نکلا کہ میں بیٹھی تو مکے میں تھی لیکن اس نور کی وجہ سے میں شام کے محلات کی زیارت کر رہی تھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ یہ میرے نبی کی آمد پہ ہوا کہ جنت کی خوشبو بھی زمین کے ذروں کو چوم چوم کے کہہ رہی تھی اے زمین کے ذروں تمہیں مبارک ہو، تمہارے اندر اللہ کے محبوب محمد عربی تشریف لے آئے۔ بڑی مایوس تھی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی حلیمہ جب گئی مکے۔ علماء تشریف فرما ہے، محدثین نے لکھا کہ جب قبیلہ بنو سعد سے دائیوں کا قافلہ نکلا مکہ المکرمہ کی طرف بچوں کو گود میں لینے کے لیے، ان دائیوں میں سے ایک دائی جس کی ڈاچی بڑی لاغر اور کمزور تھی، ہڈیوں میں گودا نہیں، ایک دفعہ بیٹھ جاتی وہ ڈاچی تو دوسری دفعہ اٹھنے میں بڑا وقت لگاتی، ساری دائیاں پہلے پہنچ گئی اور اس ڈاچی کی جو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے تھی۔ یہ دائیاں پہلے گئی مکے میں، بڑے بڑے وڈیروں کے پتروں کو گود میں لیا، سرداروں کے پتر گود میں لیے، امیروں کے پتر گود میں لیے، واپس آ گئی۔ ابھی واپس رستے میں حضرت حلیمہ مکے نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے واپسی کی راہ لے لی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہوئی، چہرے پہ مایوسی کے آثار نظر آئے تو محدثین فرماتے ہیں غیب سے آواز آ رہی تھی حلیمہ مایوس نہ ہو، ان میں سے کسی کے ہاتھ وڈیرے کا پتر آیا، کسی کے ہاتھ امیر کا پتر آیا، کسی کے ہاتھ قبیلے کے سردار کا پتر آیا، تو بڑی بھاگوں والی ہے، تیری گود میں اللہ کے محبوب تشریف لانے والے ہیں۔ بڑی مایوس تھی حلیمہ جب گئی مکے، مگر لوٹی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ جب واپس تشریف لا رہی تھی تو پھر میں محبت سے کہتا ہوں کہ جن درختوں کے پاس جاتے ہوئے گزری ہوں گی ان درختوں نے پوچھا تو ہوگا حلیمہ واپس جاتے پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی، اب گھر کی طرف واپس جا رہی ہے تو چہرے کی نورانیت ختم نہیں ہوتی، بتا وجہ کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ بھی مسکرا کے کہہ تو رہی ہوں گی تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں۔ اور پھر اس ڈاچی سے بھی تو کسی نے پوچھا ہوگا۔ سیرت ابن ہشام میں امام لکھتے ہیں قبیلہ بنو سعد میں سب سے پہلے جس دائی کی ڈاچی پہنچی تھی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس ڈاچی سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا مکے کی طرف جاتے ہوئے تیرے قدم اٹھتے نہیں تھے، واپسی جاتے ہوئے تھمتے نہیں ہیں، پتا تو صحیح سبب کیا ہے؟ وہ ڈاچی کی زبان حال سے کہتی تو ہوگی تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ سیرت ابن ہشام جو سیرت کے عنوان پہ سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، امام نے اس میں لکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بہن جس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا، امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت شیمہ حضور سے بڑی محبت فرماتی تھی، رضائی بہن تھی۔ یہ لفظ جب میں نے پڑھے تو میرے ذہن میں خیال وارد ہوا آپ کی سماعتوں کی نظر، لکھا کہ حضرت شیمہ حضور سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ میں نے کہا یار جس کو ویر محمد عربی جیسا مل جائے وہ محبت نہ کرے تو اور کیا کرے، وہ تو حضور کے قدموں سے لگے پاکیزہ ذروں پہ بھی جان مارتی ہوں گی۔ حضرت شیمہ حضور سے بڑی محبت فرماتی، اور امام نے سیرت ابن ہشام میں لکھا کہ حضرت شیمہ کی عادت مبارکہ تھی، حضور کو جھولے سے نکالتی، قبیلہ بنو سعد کی گلیوں میں تشریف لے جاتی اور گھومتی رہتی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ارشاد فرماتی شیمہ عرب کا گرم ماحول ہے، میرے بیٹے محمد کا نرم و نازک جسم ہے، سورج کی سخت کرنیں دوپہر کے وقت باہر نہیں لے کے جانا۔ ایک دن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا، محبوب کریم علیہ السلام کو جھولے سے نکالا، جب حضرت حلیمہ گھر موجود نہیں تھی حضور کو جھولے میں نکالا، کپڑے میں لپیٹا، قبیلہ بنو سعد کی گلیوں میں
اور حضور کے حسن کے قصیدے سن سن کے خوش ہوتی رہی۔ حضرت حلیمہ گھر میں تشریف لائی، امام لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ گھر تشریف لائی، گھر میں نور نہیں، اجالا نہیں، روشنی نہیں، سمجھ گئی حضور گھر نہیں ہے۔ تلاش کرنے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی جب گلی میں نکلی تو دیکھا سامنے سے حضرت شیمہ حضور کو اٹھائے ہوئے واپس تشریف لا رہی۔ تو حضرت حلیمہ نے غصے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں کہا، شیمہ تجھے روکا نہیں تھا؟ عرب کا گرم ماحول، میرے بیٹے کا نرم و نازک جسم، سورج کی سخت کرنیں، باہر نہیں لے کے جانا؟ امام فرماتے ہیں حضرت شیمہ مسکرا کے کہتی ہیں، ماں اسی وجہ سے پریشان ہے کہ تیرے بیٹے کو سورج کی سخت کرنوں نے پریشان کیا ہوگا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہاں ہاں بات یہی ہے۔ حضرت شیمہ مسکرا کے کہتی ہیں، ماں پھر پریشان نہ ہو، عجیب بات بتاتی ہوں، تیرے بیٹے محمد کو جدھر جدھر لے کے جاتی تھی اللہ کی رحمت کا بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ واصف علی واصف نے بھی قلم توڑا، وہ فرماتے ہیں ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی جن سے بچھڑ کر لکڑی روئی، اور وہ جب سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے۔ امام ابن حشام نے لکھا کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت مبارکہ، قبیلہ بنو سعد میں جب شام کا وقت ہوتا بچیاں اپنے ویروں کو اٹھاتی، ایک جگہ مختص تھی وہاں پہ آگے کھڑی ہو جاتی اور کرتی کیا تھی، آگے اپنے ویروں کے حسن کا مقابلہ کرواتی۔ امام فرماتے ہیں جس بہن کے ویر کا رنگ تھوڑا چٹا ہوتا نا، وہ کہتی دیکھو حسن سارا رنگت میں ہوتا ہے، میرے ویر کا رنگ بڑا چٹا ہے، لہذا میرا ویر قبیلہ بنو سعد میں سب سے زیادہ خوبصورت، خود ہی وکیل خود ہی جج بن کے فیصلہ سنا دیتی۔ امام فرماتے ہیں جس بہن کے ویر کا رنگ تھوڑا سانولا ہوتا، وہ کہتی تو جھلی ہو گئی ہے، رنگت میں حسن نہیں ہوتا، حسن تو نین نقش میں ہوتا ہے، دیکھنا میرے ویر کا رنگ بڑا سانولا صحیح لیکن اس کے نین نقش کتنے سونے ہیں۔ امام ابن حشام میں فرماتے ہیں بچیاں یہ بحث اور تکرار کر رہی ہوتی تھی، حضرت شیمہ محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے ننھے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ان بچیوں کے جھرمٹ میں آ کے کھڑی ہو جاتی اور آگے ارشاد فرماتی حضرت شیمہ ان بچیوں کو فرماتی، اے قبیلہ بنو سعد کی بچیوں، اپنے ویروں کو رکھو ذرا ایک طرف، مجھے یہ بتاؤ میرا ویر محمد کیسا لگتا ہے؟ اچھا اب آپ کے ذوق کا پتہ چلے گا جناب، اور نقیب محفل صاحب چشتی صاحب آپ نے ذرا غور کرنا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے حسن کے بارے میں وہ بچیاں کیا جواب دیتی تھی۔ امام ابن حشام سیرت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قبیلہ بنو سعد کی ساری بچیاں یک زباں ہو کے ایک ہی جملہ کہتی شیمہ ہمارے ویروں کو رکھ ایک طرف، تیرے ویر محمد جیسا اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ میاں محمد علی ظہوری قصوری بولے، فرماتے ہیں اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیت صفتہ دا نات کا قرآن ہے، صورتہ سپارے رنگ سونے دے جمال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اور اگر اعظم چشتی کی روح کا فیض لیں تو فرماتے ہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چل شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو مکھ تو نقاب ہٹاوے، تے جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے، تے جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں کھانا کھل جاوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، تے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، حسن دے نے مولے دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، اعظم میٹا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے، حضرت امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، پیر مہر علی کہاں پہ جا کے بولے۔ امام جلال الدین الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، کبھی گرمی کا دور ہوتا، گرمی کا وقت ہوتا، آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا۔ امام نے لکھا کہ جو صحابی تو قریب بیٹھے ہوتے انہیں لگتا کہ حضور کی پیشانی مبارک پہ پسینے کے قطرے ہیں، لیکن جو صحابی دور سے دیکھتا نا اسے پسینہ نہیں لگتا تھا، اسے یوں لگتا تھا محمد عربی کی پیشانی سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ یہاں پیر میرے علی فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے،
متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، دی شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ علماء کی بارگاہ میں گزارش کروں، امام قرطبی نے لکھا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کا مطلب کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام معراج کی رات جب تشریف لے کے گئے، آپ نے علماء سے سینکڑوں دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، حضور نبی رحمت کو جب جبرائیل امین لے کے گئے نا، پہلے آسمان پہ بھی آگے، دوسرے آسمان پہ بھی آگے، ساتوں آسمانوں پہ آگے معراج شریف کی رات جب مقام سدرہ پہ پہنچے تو رک گئے۔ یہاں پہ ذرا ذہنوں کو روک کے پیچھے تشریف لائیے، حضور کے جد امجد خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر سوال کرتے ہیں ما حاجتک الی ربک یا خلیل، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کو رب سے کوئی کام ہے تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آگئے، آپ فرمانے لگے میں جس رب کے نام پہ دہتے ہوئے انگاروں میں چھلانگ لگا دی ہے، اب بھی اس سے بات کرنی ہوئی تو تیرے واسطے کی ضرورت ہے، اگر اس سے عرض کرنی ہوئی تو خود عرض کروں گا۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور غصہ نہ فرمائیے، یہ سوال اس وجہ سے کیا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں میں جا سکتا ہوں، یہ اس وجہ سے سوال کیا کہ کوئی خاص بات ہے تو ارشاد فرمائیے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا میں جا سکتا ہوں، پہنچا دوں گا۔ اب آئیے واپس معراج شریف کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام سدرہ پہ کھڑے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل آگے چلیے، جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور قدم بھی آگے بڑھایا، جل کے راکھ بن جاؤں گا، آگے نہیں جا سکتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھایا، مقام سدرہ سے جب آگے بڑھے امام قرطبی فرماتے ہیں رسول اللہ نے رخ نور پھیرا حضرت جبریل کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف مسکرا کے فرمایا ما حاجتک الی ربک یا جبریل، فرمایا جبریل آج تو بتا تجھے تیرے رب سے کوئی کام تو نہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں فرشتوں کا سردار آدم سے لے کے آپ تک سارے نبیوں کے پاس وحی خدا لانے والا میں فرشتہ، جب بات ہوئی ہم کلام ہونا ہوا خود عرض کروں گا، یہ سوال کیوں کیا گیا؟ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جبریل یاد کر تو نے میرے جد امجد سے یہ سوال کر کے کہا تھا حضور جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں میں جا سکتا ہوں، آج رات تجھ سے یہ سوال کر کے تجھے بتانا چاہتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا وہاں میں محمد عربی جا سکتا ہوں، جہاں تیرے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مجھ محمد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں بولے پیر میرے علی، فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ اس جملے پہ بولے نا یا لطف لے پیر میرے علی نے کیا لفظ بولے ہیں، اور یہ یہاں پہ محبوب بھی بولا جا سکتا تھا، سونا بھی بولا جا سکتا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ سادات بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ لفظ ڈھولن میں چاشنی کتنی ہے، فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ آج شروع سے آخر تک سبحان اللہ کی گونج، جب لفظ ڈھولن آنا ہے آپ نے کہنا ہے جی سبحان اللہ، میں 2-3 دفعہ عرض کروں گا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جانی میں بولن دی۔ پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک ایسی شخصیت بھی پیدا ہوتی ہے جنہیں محبوب کریم علیہ السلام جن کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسکون لہو شان فی الاولیاء والاکتابی کما شانی بین الانبیاء والرسل، فرمایا ابو صالح ان قریب اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، پہلی اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ عام بیٹا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوگا، اور پھر فرمایا دوسرا اس کا وصف یہ ہوگا وہ محبوبی، وہ پوری کائنات مجھ محمد سے محبت کرتی ہے، پوری کائنات کی محبتوں کا مرکز میں محمد ہوں، اور فرمایا وہ محبوبی تیرے گھر پیدا ہونے والے بیٹے سے میں محمد بھی محبت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا وہ محبوب اللہ عرش والا رب بھی اس سے محبت کرے گا، میں سیکون لہو شان،
ان قریب جو تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا سیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کما شانی بین الانبیاء والرسل. فرمایا اللہ اسے اعزاز یہ دے گا جس طرح نبیوں کی صفوں میں مجھ محمد کا مقام ہے، میں بے مثل و بے مثال ہوں، اسی طرح ولیوں کی صفوں میں وہ بے مثل و بے مثال ہو کے کھڑا ہوگا. اور زمانے میں اس ہستی کو دیکھا کہ ان کا نام عبد القادر جیلانی تھا، وہ امام التقا والنقا، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محبوب خدا و محبوب مصطفیٰ اور ولیوں کے سردار. اور ارشاد فرماتے ہیں قدمی ہذہ رقبۃ علی کل ولی اللہ. اپنا دایاں قدم مبارک اٹھا کے فرماتے ہیں لوگوں میرے اس قدم کو عام نہ سمجھنا، بلکہ میرا یہ قدم اللہ کے ولی قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے ساروں کی گردنوں پہ ہوگا. اعظم اللہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کتاب لکھی، اس میں فرماتے ہیں قدمی ہذہ رقبۃ علی کل ولی اللہ کہنے کا سبب کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کو جب معراج کی رات براق لے کے گئے حضرت جبرائیل امین، اور جب حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کے صحن حرم میں لے کے آئے اور پھر براق رسول اللہ کے لیے پیش کیا گیا کہ حضور آپ اس براق میں قدم مبارک رکھیں پھر چلتے ہیں، سفر کا آغاز فرماتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام جب اس براق پہ بیٹھنے لگے، چڑھنے لگے اوپر، تو محبوب کریم علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ وہ براق تھوڑا اونچا ہے، قدم مبارک کسی چیز پہ رکھوں پھر اس چیز پہ قدم رکھ کے تو اس براق پہ سوار آسانی سے ہو سکتا ہوں. مولا علی قاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کس چیز پہ قدم رکھوں اور پھر سواری پہ چڑھوں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک آج میری روح کو اجازت دے، تیرے محبوب محمد کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ حضور غوث اعظم کی روح پھر تشریف لائی اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں آگے کہا نانا جان آج آپ کسی چیز پہ قدم رکھ کے سوار نہیں ہوں گے براق پہ، بلکہ اپنے نواسے کے کندھوں پہ قدم رکھ کے براق پہ سوار ہو جائیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کندھے پر قدم رکھ کے آپ اوپر چڑھے براق کے. اور پھر میرے مالک تو کریم ہیں، جو وفا کرتا ہے اسے صلہ نہیں بلکہ صلے دیتے ہیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ قدمی ہذہ رقبۃ علی کل ولی اللہ کے یوں ہی نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حبیب نے معراج کی رات کے سند عطا فرمائی اور فرمایا بیٹے آج تو نے مجھ محمد کے لیے کندھا پیش کیا ہے اور مجھ محمد کا قدم تیرے کندھے پہ لگا ہے. جا میں محمد بشارت دیتا ہوں قیامت تک میری امت میں جتنے ولی ہوں گے تمام کے کندھوں پہ تیرا مبارک قدم ہوگا. اللہ اکبر. مولانا روم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. اور وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا میں آج اس حوالے سے عرض کروں کہ حضور غوث اعظم صرف کرامتیں نہیں دکھاتے تھے، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ 33 سال تک لگاتار علوم دینیہ کی تدریس کرتے رہے، خود مسند تدریس میں بیٹھے رہے. صرف کرامتیں نہیں بلکہ استقامت، رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استقامت. اور میں یہاں پہ عرض کروں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا، فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مبارک دور میں زمین پہ محمد عربی کا نظام نافذ کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی شیخ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست یہ ایک جگہ پہ کھڑے تھے اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے کچھ غلام مٹکوں میں شراب لے کے جا رہے تھے. 3 غلام تھے، تینوں کے سروں پہ مٹکے ہیں، شراب لے کے بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں. تو سید موسیٰ جنگی دوست حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نظر ولایت سے دیکھ لیا کہ ان کے اندر شراب ہے، کیونکہ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اور فرمایا مومن کی فراست سے بچا کرو کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اب غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، دیکھا تو نظر ولایت سے دیکھا اس میں شراب ہے. غلاموں سے پوچھا کیا؟ کہا حضور بس پانی لے کے جا رہے ہیں. فرمایا سچ بتاؤ؟ کہا حضور اس میں شراب ہے، بادشاہ سلامت نے منگوائی ہے. حضور غوث اعظم کے والد گرامی چھڑی مارتے ہیں، عصا مبارک مار کے توڑ دیتے ہیں.
ساری شراب گلیوں میں بہ گئی۔ جب غلام حاضر ہوئے بادشاہ وقت کے پاس، وہ جلال میں آقا بلاؤ اس بابے کو اور لے کے آؤ میری بارگاہ میں اسے بتاؤں بادشاہوں کے ساتھ بغاوت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ شان رہی ہے، جب کرسی عدالت پہ بیٹھنے والے یا کرسی صدارت پہ بیٹھنے والے دین کی بغاوت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ چٹان بن کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی بھی اللہ والوں کی ہے کہ وہ کھویلے کام آتے ہیں، وہ دم کریں تو شفا یابی ملتی ہے، وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، یہ بھی شان ہے۔ لیکن ایک شان ولی کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سامنے کبھی بھی رسول اللہ کے دین کی بغاوت نہیں ہونے دیتے، وہ حضور کے دین کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند کر کے جاتے ہیں۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا گیا۔ بادشاہ وقت کا بادشاہ بڑے جاہ و جلال میں اپنی مسند پہ بیٹھا ہے، آئے تو وہ بادشاہ کہنے لگا بابا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے شراب کے مٹکے توڑے؟ آپ آگے سے مسکرا کے ارشاد فرمانے لگے میں بس کیا کہوں، میری مالکوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے مجھ کو محتسب بنایا گیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کس نے محتسب بنایا بڑے جاہ و جلال میں؟ تو حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست مسکرا کے فرمانے لگے جلال نہ کر، جس نے تجھے پیدا کیا مجھے پیدا کیا، اس رب نے مجھے محتسب بنایا ہوا ہے۔ اس رب نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب طاقت ہو تو ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے، میں نے برائی روک دی ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں جب آپ نے یہ بات کی تو اس بادشاہ پہ روب طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ گزارش کروں مانیں گے؟ فرمایا کہو۔ کہنے لگا آپ میری حکومت کے محتسب نہیں بنتے، میری طرف سے وزیر کا عہدہ لے لیں اور محتسب بن جائیں، میری قوم کے لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو بادشاہوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوڑے بھی کھائے، لیکن ساتھ جاتے جاتے فرمایا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے۔ اور آپ نے پھر جس مرد کلندر کا عرس آ رہا ہے جی اس مہینے میں، آپ نے اس مرد کلندر کو بھی دیکھا اور ہم نے ان کے پاس پڑھا۔ ہمارا یہ اعزاز کہ ہم ابو داؤد شریف جامع نظامیہ رضویہ میں ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتے رہے۔ ہم نے وہ تکلیف محسوس کی کہ کمر میں تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی فرماتے تھے حضور کے دین کو ضرورت ہو تو مولوی خادم کے گلے میں رسی ڈالو اور گھسیٹ کے لے جاؤ۔ آخر میں جب ایک صرف گلے کی ہڈی بچ جائے اور لوگ کہیں حضور اللہ کے دین کو ابھی بھی ضرورت ہے، تو مولوی خادم کہے گا حضور کے دین کی تقویت کے لیے یہ ہڈی بھی توڑ کے آگے لے جاؤ۔